الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تر تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانۂ وجور مالک رقاب امم فخر عرب و عجم معصوم آمنہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم ناظرین و سامعین ناظرات و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، آج ختم نبوت کے عنوان پہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، کیونکہ ختم نبوت ہمارا ایک بنیادی اور اہم عقیدہ ہے جس سے ہمارے ایمان کی ایک رگ جڑی ہے. اگر ختم نبوت میں ذرا سی بھی کمی ہو تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے. تو اس پس منظر میں آج کل چونکہ وطن عزیز ملک پاکستان میں قادیانیت بہت زیادہ متحرک ہے، تو انہی کے رد میں اور اپنے بولے والے مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت سمجھانے کے لیے یہ ختم نبوت کا تسلسل ہم نے شروع کیا. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اللہ جل وعلا میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. ختم نبوت کا اعلان کتاب رحمت کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا. سورہ احزاب کے دامن پر نور میں میرے اور آپ کے رب کا فرمانے ذی شان ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے ایمان والو، اے لوگو سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے. ختم نبوت کی مہر دلیل برہان کتاب رحمت کے دامن میں چھپی اس آیہ نور سے ملتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا اور سلسلہ ختم نبوت منقطع ہو جاتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. ہم کچھ دلائل کتاب رحمت سے آپ کے سامنے رکھیں گے اور کچھ دلائل خود آقا کریم علیہ السلام کے فرامین سے. کتاب رحمت کے اندر زندہ و جاوید یہ آیت مبارکہ اور یہ آیت نور ختم نبوت کی ایک صریح دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں میرے رب نے خود ارشاد فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے۔ یہ ختم نبوت کی دلیل میرے اور آپ کے رب نے سورہ احزاب کے دامن پر نور میں دی۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو حضور کے سینہ انور پر ایک کتاب نازل کی گئی جس کو ہم کتاب رحمت قرآن مجید کے نام پہ یاد کرتے ہیں۔ 104 کل کتابیں، جن میں 4 کتابیں اور 100 صحیفے آسمان سے نازل ہوئے، جو اللہ جل شانہ نے اپنی طرف سے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء علیہ السلام کو دیے، اور آخر میں کتاب رحمت قرآن مجید کا نزول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور پر فرمایا۔ اب آج تلک جتنی بھی کتابیں اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل ہوئی، اللہ نے کسی کتاب کے حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لیا، لیکن جب باری کتاب رحمت قرآن مجید کی آتی ہے تو میرے اور آپ کے رب نے اس کتاب کا ذمہ حفاظت کا اپنے ذمہ کرم میں لیا، اور ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آج 1450 سال گزر چکے ہیں، 14.5 صدیاں گزر چکی ہیں۔ اس کتاب رحمت کے بارے میں کسی کی مائی کی لال میں یہ جرت نہیں کہ اس کے زیر زبر میں، اس کے حروف و سکنات میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی کر سکے۔ 103 کتابیں جو نازل ہوئی، 100 صحیفے اور 3 کتابیں، آج وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں، کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے نہیں اٹھایا، اور اٹھایا اس لیے نہیں، اگر تحریف راہ پا جاتی ہے تو ایک نئی کتاب اور نیا پیغمبر آنے والا ہے، لیکن کتاب رحمت کے دامن میں چھپی ان آیات، ان صورتوں اور ان منزلوں کا ذمہ اللہ جل شانہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے کے یہ واضح کر دیا کہ اب اس کتاب کے بعد آسمان سے کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہونے والی، یہ آخری کتاب ہے جو اللہ جل شانہ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سینہ اطہر پہ نازل ہوئی۔ اس کتاب کے بعد اب آسمان کی طرف سے کوئی نئی ہدایت نہیں آنے والی۔ جب اللہ نے کتاب رحمت کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لیا تو یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اس کتاب کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کسی کے سینے پہ اللہ کا کلام نازل ہوگا۔ یہ 2 آیات مبارکہ کتاب رحمت کے اندر ختم نبوت کی واضح اور صریح دلائل کے طور پہ موجود ہے۔ اگر کسی کو کسی قسم کا کوئی شک ہے ان آیات کے بارے میں تو پھر اس کا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ کتاب اللہ پر ایمان ہمارے ایمان کا اول حصہ ہے کہ ہم کتاب رحمت قرآن مجید پر مکمل، کامل اور اکمل ایمان رکھیں۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بذات خود اپنی زبان اطہر سے اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا۔ ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں سن لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ سینکڑوں کی تعداد میں فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جو ختم نبوت پر صریح دلائل پیش کرتے ہیں۔ ان میں چند دلائل آپ کی خدمت میں رکھ کے اجازت چاہتے ہیں، اور پھر اس کڑی کو، ختم نبوت کی اس کڑی کو ہم مزید بڑھائیں گے کہ کس طرح دجال اور کذاب پیدا ہوئے جنہوں نے دعوی نبوت کیا اور ختم نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سب سے پہلے کچھ احادیث آپ کے پیش خدمت ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ایک فرمان ارشاد فرمایا جس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ فرمایا ایک کیسر نبوت میں ایک آخری اینٹ کی ضرورت تھی، ایک آخری اینٹ رہ گئی تھی، اور وہ اینٹ میں نے آ کے پر کر دی۔ ایک عمارت کے اندر جو نبوت کی پوری عمارت تھی، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے، اس کو کامل اور اکمل کرنے کے لیے ایک اینٹ کی گنجائش تھی۔ وہ اینٹ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے آ کے پر کر دی۔ اب نبوت کا جو عمارت ہے، نبوت کا جو محل ہے، وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اگر اس کے بعد اگر کوئی کہے گا
کہ یہ روڑا میرا بھی آ کے اٹکا لو اور میں بھی نبی ہوں، تو جان لو وہ جھوٹا اور کذاب ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کے فرمان کے مطابق کیسر نبوت تعمیر ہو چکا ہے، محل نبوت تعمیر ہو چکا ہے، اب اس کے اندر کسی کے روڑے اور اینٹ کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع ترمذی کے اندر واضح ارشاد موجود ہے، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ نبوت کا سلسلہ منقطع اور رسالت کا سلسلہ بھی منقطع ہو چکا ہے، میرے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا۔ یہ میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختم نبوت پر صریح فرمان ذیشان جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اگر کسی کو کسی قسم کا کوئی شبہ ہو تو وہ خود جامع ترمذی کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ فرمان ذیشان دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آقا کریم علیہ السلام نے نہ صرف اپنی ختم نبوت کے دلائل پیش کیے، یہ تو میں نے آپ کے سامنے صرف 2 احادیث رکھی ہیں، ایک انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور ایک یہ کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا۔ ایک مقام پر میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن چونکہ اب سلسلہ رسالت اور سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، منقطع ہو چکا ہے، لہٰذا عمر بھی نبی نہیں ہے۔ تو حضور نے نہ صرف اپنی ختم نبوت پہ ہمیں جو ہے وہ سیٹسفائیڈ کیا اور دلائل دیے اور اپنے فرمان ذیشان امت تک پہنچائے، بلکہ یہ بھی واضح کر دیا کہ میرے بعد بھی کچھ کذاب اور دجال آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے لیکن وہ جھوٹے ہوں گے۔ فرمان ذیشان سنیے، انہ سیکون فی امتی 30 کذابون، میری امت میں 30 کے قریب جھوٹے لوگ جو ہیں وہ ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ان میں سے ہر کوئی یہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن فرمایا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ آج جو دعوی نبوت چاہے وہ قادیان کا دجال مرزا قادیانی کرے، چاہے ایران کا دجال بہاؤلہ کرے، کوئی بھی کرے، چاہے وہ پہلے جو ہے وہ قرون میں دعوی نبوت کیا گیا، کوئی بھی کرے، ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آج سے 1450 سال قبل یہ فرما گئے ہیں کہ میرے بعد 30 کے قریب کچھ دجال کذاب پیدا ہوں گے جو دعوی نبوت کریں گے۔ ہمیں الرٹ رہنا ہے ان قادیانیوں سے، ان بہائیوں سے، ان ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والوں سے۔ تو آج کی نشست ہم یہاں پہ کلوز کرتے ہیں۔ یہ آج کی نشست میں کتاب اللہ اور احادیث نبویہ سے ہم نے ختم نبوت کو ثابت کیا، لیکن آئندہ کی نشست جو ہوگی اس میں ہم جو ہے وہ قادیانیوں کا رد پیش کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ امت مسلمہ کے وہ ختم نبوت کے وہ جاننثار اور امت کے وہ علماء جنہوں نے قادیانیوں کو نیشنل لیول پہ کافر قرار دلوایا، ان کی کیا خدمات تھیں، یہ قادیانی مرزا قادیانی دجال کیسے پیدا ہوا، اس کا روٹ کاز کیا تھا، کون اس کو لے کر آیا اور اس نے آ کے زمانے میں کیا ڈھونگ رچایا، اور پھر امت کے علماء نے کس طرح ان کا ناطقہ بند کر کے رکھ دیا اور ان کا راستہ بند کر کے رکھ دیا، اور پھر کس طرح وہ ذلیل ہو کے مرا، وہ لعنتی، وہ کذاب۔ آئندہ کی نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہماری ویڈیوز کو دیکھنا مت بھولیے، اپنی نسل نو کی حفاظت کے لیے عقیدہ ختم نبوت ان کو سکھائیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ختم نبوت کا جان نثار بنائے اور حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت میں اور اضافہ فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے،
اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، حضور کے نقوش پاک کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔